السلام علیکم، میں ہوں مزمل عثمان۔ آج ہمارا اسلامی تعلیم کا سیشن 3 ہے۔ 2 سیشن ہم کر چکے ہیں، ایک تعلیم کے بارے میں تھا اور آج ہم نے جو ٹاپک ہے وہ ہے صفائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ اچھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، جو ہمارے سامنے کی جو چیزوں کی صفائی ہوتی ہے، مطلب گھر گرہستی کی صفائی، روڈ محلے کی صفائی۔ ایکچولی یہ نہیں ہے، صفائی نصف ایمان میں 3 چیزیں ہیں۔ چھوٹے سے آدمی ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو کچھ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صفائی میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہو گئی جسمانی صفائی، ایک ہو گئی روحانی صفائی، ایک ہو گئی ذہنی صفائی۔ ہمیں ان تینوں صفائی کے اوپر ہی کام کرنا ہوگا۔ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم نے جسمانی صفائی، اپنے ارد گرد کی صفائی رکھی ہوئی ہے اور ہمارے اندر روحانی اور ذہنی صفائی نہیں ہے تو ہمارا ایمان کے جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، آپ یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، غیر مسلموں کو دیکھیں، وہ سب ہم سے صفائی میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ ان کے ذہن بھی صاف ہوتے ہیں، ان لوگوں کے گھر گرہستی بھی صاف ہوتے ہیں اور اندر کے حالات بھی صاف ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کی بھی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو کہ وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر وہ لوگ چیزیں پہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دنیا میں دے رہا ہے۔ ہم لوگوں کو صفائی کے اندر ذہنی، جسمانی، روحانی صفائی کرنی چاہیے، تو ہم اس سے بہت پیچھے ہیں۔ اب آپ چاہے ارد گرد کے محلوں کے دیکھ لیں، ریڑھی والے کے دیکھ لیں، ہم راہ چلتے ہوئے تھوک رہے ہیں، راہ چلتے ہوئے جہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہاں یہ کچھ کرنا منع ہے، یہاں کچرا پھینکنا منع ہے، تو ہم لوگ فرض سمجھ کے وہاں پہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے آخرت کے اندر۔ ہمارا آدھا ایمان اللہ نہ کرے خطرے میں ہے اگر ہم صفائی اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے۔ یہ تو ہوگی جسمانی صفائی۔ روحانی صفائی کیا ہے؟ روحانی صفائی سے مراد ہے کہ آپ کی روح بھی صاف ہونی چاہیے۔ آپ کی روح کیسے صاف ہوگی؟ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی روح صاف کرنے کا طریقہ ذکر و اذکار ہے۔ آپ ذکر و اذکار، جتنا ذکر و اذکار اور جتنا استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں گے تو آپ کی روحانی صفائی شروع ہو جائے گی۔ اب جب آپ کی روحانی صفائی شروع ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ جسمانی صفائی کی طرف جائیں گے۔ جب آپ جسمانی کی طرف صفائی کی طرف جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ اپنے سراؤنڈنگ میں صفائی کے لیے جائیں گے۔ آپ اپنے گھر میں جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں اٹھتے ہیں، جہاں سے آتے ہیں، جہاں سے جاتے ہیں، وہ بھی آپ صاف رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دوسری صفائی کیا ہے؟ تیسری صفائی کیا ہے؟ تیسری صفائی یہ ہے کہ آپ کی ذہنی صفائی۔ ذہنی صفائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پتہ چلا آپ سارے چیپٹر کے اوپر کام کریں، سارے سبجیکٹ کے اوپر کام کریں، لیکن آپ کا ذہن جو ہے وہ عجیب خرافات میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ ادھر اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ذہن آپ کا بھٹکا ہوا ہے، شیطان نے کہیں ادھر ادھر آپ کو لے کے چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سب کو شیطان کے حملوں سے بچائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذہنی صفائی بھی کریں۔ ذہنی صفائی کس طریقے سے ہوگی کہ ہمیں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی کانوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ان سب کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا، لیکن یہ اتنا بڑا ہارڈ ورک نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا صفائی نصف ایمان ہے، اس میں ہم نے 3 پوائنٹس ڈسکس کیے جس میں روحانی، جسمانی اور ذہنی صفائی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صفائی نصف ایمان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پابند فرمائے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔